الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسروں کے حقوق کو ادا وہ آدمی نہیں کرتا ہے جو متکبر ہے اور بڑائی کرنے والا شیخی باز ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ دوسروں کے حق مارتا ہے، جو ہر وقت اپنے بڑائی اور فخر کرتا ہے وہی دوسروں کے حق مارتا ہے۔ اور ایسے آدمی بخیل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بخل کی وجہ سے وہ دوسروں کے حقوق کو کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں۔ فرمایا الذین یبخلون، متکبر اور فخر کرنے والے کون ہیں؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بخیل یبخلو، کیا مانا؟ بخل کرنا یعنی کنجوسی کرنا۔ کیا کرنا؟ مالی حق ادا نہ کرنا، مال سے محبت رکھنا، سمجھے؟ زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ نہ دینا، اپنے مال کو رک کے رکھنا، یہ بخیلی کہتے ہیں۔ یہ بہت بری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیل انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ بخیل انسان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنت وقریب الی النار، اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب، سمجھے؟ اس لیے شیخ سعیدی نے فرمایا کہ بخیل عربوت زاہد بحر بر بہشت نباشت بہت میں خبر۔ بخیل اگر دنیا کے خشکی اور تری یعنی سارے دنیا میں اللہ اللہ کر لے، کوئی جگہ باقی نہ رہے سجدہ کہ، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ رہو ہے؟ بخل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو دوسروں کا حق مارنے والا کون ہوتا ہے؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا حکم کرتے ہیں، خود بھی بخیل ہے اور دوسروں کو بھی بخیلی کی کیا کرتے؟ حکم کرتے ہیں۔ اگر دوسرا آدمی مال خرچ کرتا ہے یتیم غریب مسکینوں پر تو کہتا ہے کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی؟ بہت محنت سے کمایا تم نے، خون پسینہ ایک کر کے، کیوں بانٹ رہے ہو؟ مت بانٹو، ختم ہو جائے گا تو کہاں سے لاؤ گے؟ ہیں؟ دن رات ایک کر کے کمایا، آپ بانٹ رہے ہو؟ ان کو مگنا کھانے میں مزہ آ رہا ہے اور تم محنت کر کے کماتے ہو، مت بانٹو۔ یہ دوسروں کو بخل کر کے کرتے حکم کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں ان کو دی ہے اپنے فضل سے، یعنی اپنے نعمت میں سے، اس کو کیا کہا؟ کتام یکتمو، کتمان کے معنی چھپانا، چھپاتے ہیں۔ یعنی جو مال و دولت اللہ نے دی ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ لوگ مانگنے آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس لیے وہ بخل کرتے، کیا کرتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنی نعمت میں سے، مال دولت بہت سارے دیا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے کوئی کہتے بھی نہیں، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ مانگیں گے، قرض مانگیں گے، لوگ ایسے مدرسہ والے آ جائیں گے، سمجھے؟ یتیم مسکین آ جائیں گے، اس لیے بہت کیئرفل رہتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے اپنے پاس مال ہے، سمجھے؟ یہ اپنے مال کو چھپانا، بیان نہ کرنا، حقوق ادا نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ مذموم ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ مالی حق ادا کرو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے عذابًا مہینہ، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔
काफिरों के लिए वल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अमवालहुम रियाअ अन्नास, और जो लोग अपने माल को खर्च करते हैं लोगों को दिखावे के लिए। कुछ लोग माल खर्च करते हैं, खूब सबका खैर करते हैं, लेकिन अल्लाह को खुश करना उनका मकसद नहीं होता है। नाम पटाना, क्या है? नाम पटाना, ताकि लोग के बहुत बांटने वाला है, बहुत सखी इंसान है, एक दिल बड़ो बड़ो खूब बांटता है। समझे? अल्लाह को देना, अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं है, सिर्फ नाम के लिए खर्च करते हैं। या अल्लाह क्या बहुत मजमून से बताए, जो दिखावे के लिए कोई भी अमल करेगा अल्लाह के यहाँ उसका एक मछली मक्खी के पर के बराबर भी उस अमल का वजन नहीं है। समझ रहे हो? नियत सही होना चाहिए कि मैं अल्लाह के लिए बांट रहा हूँ। जो भी नेक अमल करे किसके लिए कर रहा हो? अल्लाह को खुश करने के लिए। अगर ये नियत हो गया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ताकि लोग नमाजी के, तस्बीह कर रहा हूँ ताकि लोग नेक के, सदका कर रहा हूँ ताकि लोग के बड़े सखी है, बर्बाद हो गया। क़यामत के दिन तुम तो क्लास जब शुरू होता है तो खाली सोते रहे, तो वरना खाली इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहे, तो जब सबक ख़त्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ करोगे, सोओगे नहीं। जब ख़त्म हो जाता है सोया करो कुछ। समझ रहे हो? रोजाना क्लास में ऊँगते रहते हो। क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला जहन्नम को गर्म करेंगे 3 आदमियों से, और 3 बड़े नेक अमल करने वाले होंगे। जहन्नम को गर्म करेंगे अल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह करेंगे उनसे। एक सखी और एक मुजाहिद और एक कारी से। समझे नहीं समझे? एक मुजाहिद से, अल्लाह के रास्ते में जान को कुर्बान करने वाला, कितनी बड़ी बात है, शहीद। अल्लाह कहेंगे कि भाई तुमने क्या क्या बिला, अल्लाह आपके रास्ते में जिहाद करते करते मैं शहीद हो गया। अल्लाह ने कहा तुम झूठ कह रहे हो, तुम तो शहीद इसलिए हो गया ताकि लोग तुम्हें क्या कहे, बहादुर के, वीर के, शहीद के, इसलिए तुमने लड़ाई की है, मेरे लिए नहीं की। अब तुम्हारा मकसद पूरा आ गया, आज तुम्हारे यहाँ कोई बदला नहीं है, जाओ जहन्नम में। समझ रहे हो? ये सबसे पहले उसे आग गर्म करेंगे जहन्नम को। कितनी बड़ी बात है। एक आलिम और हाफिज और कारी को अल्लाह ताला बुला कर कहेंगे भाई तुमने क्या किया? बोले अल्लाह दिन रात कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ाया। अल्लाह कहेंगे झूठ कह रहे हो, कुरान पढ़ाना और पढ़ना तुम्हारा मकसद यह था कि लोग तुम्हें बहुत बड़ा कारी कहे, बहुत बड़ा मौलवी कहे, बहुत बड़ा अल्लामा कह दिया है, तुम्हारा मकसद पूरा आ गया। आज यहाँ कुछ भी नहीं है। फरिश्तों से अल्लाह हुक्म करेंगे उनसे जहन्नम को बिस्मिल्लाह करो, गरम करो। देख लो कितना अच्छा काम किया, लेकिन अंजाम क्या हो रहा है? तीसरे नंबर एक सखी, उनसे अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या लेकर आए? बोले अल्लाह जो माल दिया, अल्लाह आपके रास्ते में दिन रात खर्च किया माल, खूब कोई मसरफ बाकी नहीं, मस्जिद, मदरसा, गरीब, यतीम, मिस्किन, पड़ोसी। अल्लाह कहेंगे खजाकता, झूठ कहते हो, तुमने इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुम्हें क्या कहे, सखी कहे। लोगों ने तुमको सखी कहा, खूब दाता है, खूब बांटने वाला है। लोगों ने कह दिया तुम्हारा वाह वाह हो गया, आज यहाँ कोई तुम्हारा बदला नहीं है। अल्लाह कहेंगे जाओ उनको जहन्नम में फेंको और जहन्नम को गर्म करो। तो कितने नेक अमल करने वाले हैं, लेकिन नियत खराब होने की वजह से अल्लाह ताला उन्हीं से जहन्नम को शुरू करेंगे, किसी काफिर से नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को बयान जब करते तो बेहोश हो जाते थे, उनके होश उड़ जाती थी और वो बेहोश होकर गिर जाते थे, अपने आप को काबू में नहीं रख पाते थे। कितनी बड़ी बात है। इसलिए इखलास से नियत की ज़रूरत है। अमल के सही होने के लिए कोई भी अमल बगैर इखलास के कबूल नहीं होता है। समझे नहीं समझे? चाहे कितना ही नेक अमल हो, अगर इखलास नहीं है, वो काम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हो तो बेकार। हाँ, हज में जा रहे हो, 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, नियत ताकि लोग मुझे हाजी कहे, आने के बाद मनुष्य हमारा हाजी हुआ, बर्बाद। तुम्हारा सफर बेकार, 5 लाख बेकार, तुम्हारा परेशानी सब बेकार। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अपनी नियत को क्या कर लो, सही कर लो। जो कुछ भी छोटा से छोटा अमल हो, बड़ा से बड़ा अमल हो,
کس کے لیے کرو گے؟ اللہ کے لیے کر. عمل کو اپنے نیت کو صحیح کرنے کے لیے نیت کو ٹٹولنا چاہیے, نیت کی جائزہ لینا چاہیے. کام کو شروع کرتے وقت ایک مرتبہ جائزہ لو, کام کے بیچ میں ایک مرتبہ جائزہ لو, کام ختم ہونے پر ایک مرتبہ جائزہ لو. یعنی نیت کو ٹٹول کے دیکھو, نیت کو ماپ کے دیکھو کہ کیا ہے. اپنے ارادہ کو بار بار جسائی کرو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے. کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کہو. ارے شیطان کے دکا کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہو, بیچ میں اور ایک مرتبہ کہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے. جب ختم ہو رہا ہے اس وقت بھی اور ایک مرتبہ کہو میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے. یہ شیطان کے دکا کو ختم کرنے کے لیے 3 مرتبہ نیت کو استحضار کرو, نیت کی تجدید کرو. سمجھے نہیں سمجھے؟ فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر, اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر, تو یہ کامیاب ہوگا کیا؟ یہ وہی مختال اور فخور کی صفت ہے. سمجھے؟ ایک تو بخل کرتے ہیں اور کبھی خرچ بھی کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہ آدمی یہ آخرت کے منکر ہے, اللہ کے منکر ہے. لیکن کوئی مسلمان اللہ پر یقین ہے, آخرت پر یقین ہے, پھر بھی ریا کرتا ہے, بخل کرتا ہے, تو یہ اچھی صفت ہے کیا؟ اس ریا کی وجہ سے, بخل کی وجہ سے اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. اللہ کے یہاں وہ سزا کا مستحق ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسا کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم 3 آدمی کے ذریعے کیا کریں گے؟ گرم کریں گے. وہ کیا کافر مشرک تھے کیا؟ وہ کافر مشرک ہوں گے کیا؟ وہ پکا سچا کیا ہوں گے؟ مومن ہوں گے. ہم جیسے پڑھانے والے ہوں گے, وہی سب ہوں گے, سخی لوگ ہوں گے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. کیوں کافر جہاد کرے گا؟ تو یہاں تو اللہ نے مشرک جو کافر ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا. لیکن اگر کسی مومن کے اندر بھی یہ صفت ہے تو یہ بہت غلط صفت ہے. اس سے پرہیز کرنا, بچنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے اور نیت کو صحیح کرنا چاہیے. بخل کی صفت سے توبہ کر کے سخی بن جانا چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے, صدقہ کرنا چاہیے. جب بھی ضرورت پڑے غریب مسکینوں کو اپنے حیثیت کے اعتبار سے صدقہ کرے. اللہ فرماتے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. قرین کے معنی آتے ساتھی, جمع قرانا. کیا ہے قرین کے معنی؟ ساتھی, جمع قرانا. اللہ فرماتے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا, اور شیطان جس کا ساتھی بن گیا ہے, فَسَاءَ قَرِينًا, تو فَسَاءَ ہوا, یہ فعل مضم ہے نا, سا بیسا ورسا فعل ضم ہے نا, اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. کیا ہے؟ تو وہ بدترین ساتھی ہے. کون؟ شیطان جس کا دوست بن گیا وہ شیطان بدترین دوست ہے. یہ اچھا دوست ہے بھائی, بدترین دوست ہے. اس لیے شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس لیے اس کو کیا سمجھو؟ دشمن ہی سمجھ کر رکھو, اس سے دوستی مت کرو. سمجھ رہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو شیطان کو بھگانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, او بھائی تم دیکھ رہو, وَمَاذَا عَلَيْهِمْ أَيُّ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ, کیا معنی؟ أَيُّ ضَرَرٍ, ان پر کیا نقصان ہوگا اگر وہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, اگر اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے. وَأَنفَقُوا, اور خرچ کرے, مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے. اگر اللہ پر آخرت پر ایمان لے آئے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرے تو ان پر کوئی نقصان ہوگا کیا؟
کوئی نقصان ہے؟ ان پر کوئی نقصان نہیں. اللہ ان کو ابھار رہے ہیں, اللہ ان کو ابھار رہے ہیں, ان کو وہ کیا کہتے ہیں, یعنی غصہ دلا رہے, جس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں, ایمان لانے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ آئے لا ضرر علیہم, کیا مطلب ہے؟ لا ضرر علیہم, ان کے اوپر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے دیے ہوئے نعمت کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرے, بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. آخرت میں کامیابی ہوگی, سرخروی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وماذا علیہم, ان کو کیا نقصان ہے, ان پر کیا وبال ہے, یعنی کوئی وبال نہیں ہے. لو آمنوا باللہ والیوم الاخر, اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے. مال پر, اللہ کے دیے مال پر, مال کو کیا کرے؟ خرچ کرے. تو شرط ہو گیا نا, اگر اللہ پر ایمان لایا, آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ خرچ کرے, تو کیا ہوگا؟ لاؤ کا جواب یہاں پر محذوف ہے. لکان خیر لہم, کیا ہوگا؟ لکان خیر لہم. تو یہ ان کا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا ان کے حق میں کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ ان سے خوب جاننے والا ہے, ان کے ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو قیامت کے دن جھوٹ بول کے بچ جائے گا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کہ بچ جائے گا, بلکہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر ان کا ریکارڈ ہے, شہادت ہے, 4 دلیل ہے. گواہ کتنے؟ تم جھوٹ بولو گے تو بچ نہیں سکتے ہو, تمہارے خلاف 4 گواہ کھڑا ہو جائیں گے قیامت کے دن, خود تمہارے آزار بڑی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, زبان پر مہر لگا دیں گے, ہاتھ پیر اعضاء گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. ایک گواہ. دوسری گواہی, جس زمین پر تم نے گناہ کیا وہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا. اور 2 گواہ ہو گئے, 2 گواہ ہو گئے نہیں. تیسرے گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین, جو دائیں کاندھے پر بائیں کاندھے پر عمل لکھنے والے, وہ لکھ رہے ہیں, وہ گواہی دیں گے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور چوتھے گواہی نامہ اعمال. چوتھے گواہی کیا ہے؟ نامہ اعمال. نامہ اعمال بھی انسان کے سامنے کھل جائے گا. اور نخرج لہ یوم القیامت کتاب یلقاہ منشورا. اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن کھلی ہوئی کتاب تمہارے سامنے دفتر پیش کر دیں گے. اللہ کہیں گے اقرأ کتابک, تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. کفا بنفسک علیک, کفا بنفسک علیک حسابا. جی آج حساب لینے کے اعتبار سے تمہارا دل, تم خود ہی کافی ہو, تم حساب لے لو اپنا. سمجھے؟ تو تم جھوٹ بولو گے کہ ہم نے کفر نہیں کیا, 4 ریکارڈ اللہ کے سامنے موجود ہے, بچ سکتے ہو. بھائی سو رہے ہو تم, تو خالی سوتے رہتے ہو سبق شروع ہونے کے بعد. جب سبق ختم ہوتا ہے تو سویا کرو. فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, بے شک اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر, اگر تم نے کوئی نیکی کی اللہ اس نیکی کو نہیں مٹائیں گے. اگر تم نے 1 گناہ کیا تو اللہ 2 گناہ نہیں لکھیں گے, 2 عذاب نہیں دیں گے. جس نے جتنا کیا بالکل پائی پائی اللہ کے حساب ہے. تم نیکی کرتے ہو اور اللہ کے خطا میں لکھا ہوا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ 1 ذرہ برابر بھی نیکی کیا اور ایک بڑی سے بڑی نیکی کی, سب اللہ کے کیا ہے درج ہے, ظلم نہیں کریں گے. اور تم نے گناہ 1 کیا اور اللہ نے 4 گناہ لکھ دیا, ایسا ہوگا؟ ایسا بھی نہیں ہوگا. جو کیا وہ لکھا جائے گا. اسی لیے اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً,
وَإِن تَكُ حَسَنَةً آئے ان تَكُونُ تھا اصل میں. ارے سمجھ رہے ہو رے؟ ان شرطیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فرماؤ نا، جزمی ہو گیا، نون گر گیا، اور اس کے بعد جو ہے واو حرف عطف کو بھی گرا کر تاکو ہو گیا. کیا گیا؟ تاکو کا فاعل کیا ہے، اسم کیا ہے؟ ان تکن الاعمال حسنۃ، ان تکن الاعمال، اگر وہ اعمال نیک ہے، تم نے جو عمل کیا اگر وہ نیک ہے، یضاعفھا، اس کو اللہ تعالیٰ چند گنا کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ چند. اگر نیک عمل تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو اللہ بڑھا دیں گے، 10 کر دیں گے، 20 کر دیں گے، 70 کر دیں گے، 90 کر دیں گے، 80 کر دیں گے، 700 کر دیں گے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر وزن بڑھائیں گے. لیکن تم نے ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ میں بڑھائیں گے نہیں، 2 گنا 3 گنا نہیں کریں گے. یہ اللہ کا احسان ہے. دیکھو، ایک نیکی کرتے ہو تو اس نیکی کو اللہ بڑھاتے، 10 بنا دیتے. اور تم نے ایک گناہ کیا تو اس ایک گناہ کو بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ گناہ بڑھاتے نہیں. اللہ کا احسان ہے. فرماتے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةً اَيْ إِن تَكُونِ الْأَعْمَالُ حَسَنَةً، اگر تمہارے اعمال تم نے جو کیا اگر وہ نیک ہے، یضاعفھا، یہ جزا ہے ان کا، اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ 2 گنا کر دیں گے، چند گنا کر دیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مِن لَّدُنْهُ، حجم کے مرجع اللہ اپنی طرف سے اس کو اجرن عظیما، بڑا اجر دیں گے. کیا دیں گے؟ بڑا بدلہ دیں گے، بڑا صلہ دیں گے جنت کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ جنت کی شکل میں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو اپنے امت کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ کی عدالت میں ہر نبی کو امت کو اللہ حاضر کریں گے اور امت کے اعمال کے گواہ کے طور پر کیا لائیں گے؟ اس امت کے نبی کو پیش کریں گے. او بھائی تم کیوں سو رہے ہو؟ ایسا زلزلہ آ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم گر جاؤ گے. اس امت کے نبی کو کیا کریں گے؟ پیش کریں گے. ہر نبی کی امتی آ کر کہیں گے جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، نہیں مانا ہے. حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، موسیٰ کی قوم کو بلائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے اور کہیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے نبی نے ہمارا پیغام پہنچایا؟ انہوں نے کہا نا ما جاءنا من بشیر و نذیر، ہمارے پاس کوئی رسول نبی نہیں آئے، ہم کسی کو جانتے ہوتے نہیں ہے، جھوٹ بولیں گے. تو اللہ اس امت کے رسول کو پیش کریں گے، کیا بھائی تمہاری امت جو کہہ رہی ہے تم نہیں گئے ان کے پاس، دعوت نہیں پہنچایا، اللہ کا تعارف نہیں کرایا، آخرت کا تعارف نہیں کرایا، یہ سچ ہے کیا؟ تو نبی گواہی دیں گے نہیں، میں نے تو خوب سمجھایا ہے لیکن مجھے پتھر مارا، مجھے پریشان کیا، میری بات نہیں مانے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے رسولوں کو گواہ بنا کر پیش کریں گے امت کے خلاف. سمجھے؟ اور ہمارے نبی کو بھی کیا کریں گے؟ نبی کی امتی پر کیا بنائیں گے؟ گواہ بنائیں گے. تم کھڑے ہو جاؤ. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس وقت کی یاد کرو، کیا انجام ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت کا ایک گواہ. من کل امت، ہر امت میں سے بے شہید نے گواہ لائیں گے. وہ شہید کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا، اس امت کا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے نبی، بکا کا خطاب کس کے ساتھ ہے؟ بکا کا خطاب مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی، ہم آپ کو بھی ہاؤلائی علی ہاؤلائی، یعنی ان لوگوں پر، یعنی آپ کی امتی پر کیا لائیں گے؟ شہیدن، گواہ بنا کر پیش کریں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟
تو کیا حشر ہوگا اس وقت یاد کرو, اس وقت سے ڈرو, اس وقت کی تیاری کرو. اللہ فرماتے فہم تو. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا, او افسر سن رہے ہو, عبداللہ بن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے اور میں آپ کو سناؤ پڑھ کے. تو حضرت نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں دوسروں سے سنوں, تم سناؤ. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 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 جب اس آیات پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب پہنچے تو حضور نے فرمایا حسب, یہی رک جاؤ, یہی رک جاؤ, مت پڑھو. تو حضرت ابن مسعود فرماتے میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے آنکھوں سے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے, رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو یاد فرما کر. تو اللہ فرماتے کہ تم کو ہر امت میں سے گواہ پیش کریں گے اس امتی کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی آپ کے امت کے خلاف کیا کریں گے, ہم گواہ بنا کر لائیں گے. اس دن کیا حشر ہوگا, یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. اس دن ود ودن کے معنی چاہنا, اس دن کافر لوگ چاہیں گے وعصوا الرسول, اور وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی, جنہوں نے رسول کی یود الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا کافروں نے, وعصوا الرسول, جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی, رسول کو نہیں مانا ہے, ایمان نہیں لایا, وہ لوگ کیا چاہیں گے لو تسوا بہم الارض, کہ زمین ان کے برابر کر دی جائے, یعنی ان کو زمین میں ملا دی جائے, مٹی بنا دی جائے. لو تسوا بہم الارض, کہ کاش, یہ لاؤ حسرت کے لیے ہے, شرط جزا کا لاؤ نہیں ہے یہاں پر. یہ لاؤ کس کے لیے ہے, حسرت اور افسوس کے لیے. لو تسوا بہم الارض, سوی برابر کرنا, کاش کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جاتا, یعنی ان کو مٹی بنا دیا جاتا, مر جاتے مٹ جاتا تو اچھا ہی ہوتا, وہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو, افسوس کریں گے اللہ کے عذاب دیکھ کر. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور اللہ کے سامنے وہ قیامت کے دن بات کو چھپا نہیں پائیں گے, بات کو جھوٹ نہیں بول پائیں گے کہ ہم نے نبی کو مان لیا اور ایمان لے آیا. جھوٹ بولنے سے کام نہیں آئے گا, جیسا کہ میں نے کہا 4 گواہ پیش ہو جائیں گے. سمجھے نہیں سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قیامت کے دن کی پریشانی سے حفاظت فرمائے. صدق اللہ علیہ.